فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ جاتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی، صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے، عصر کو یہ واپس جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذو الجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق میں بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں، جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اور اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھو۔ السفر قطعۃ من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس کی رخصت ایک کیا دے دی، إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی، اجر اتنا ہی لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی،
آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت ہے، اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی. کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص. تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ جلال نے رخصتیں رکھی ہیں. ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کریں. کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں. علماء امت کے 3 موقف ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی. یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے ہوسنا 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے. 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان. اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا. یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے. دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں. کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لیمٹ نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر. میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں. اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی. اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرة 3 اميال او 3 فراسخ صلی رکعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے. یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے. فرض بھی 4 ہیں، اس کو 2 پڑھیں گے. عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا. جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مثال سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک. ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا
والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کو جمع کر لیتے، شریعت نے رخصت دے دی. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے. مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافقوں پہ فجر بھی بھاری، عشاء بھی بھاری. بہانہ کیا ہے؟ بس جی آفس سے لیٹ آئے، تھکاوٹ ہو گئی. اصل میں تھکاوٹیں تو ان کو بھی ہوتی تھیں، کام تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا. اور کچھ لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں، بس وہ میں الارم لگانا بھول گیا. کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی موبائل تھا، کوئی ٹائم پیس تھا، کوئی الارم نام کی چیز تھی؟ ان کے دل میں اصل میں الارم تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے بیدار ہو جائے. اگر غور کریں بازار کی روایت پہ تو ایک راز کھلتا ہے جس کو ہم سوچنے کے بغیر ہی بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ راز بس جی عشاء کی نماز کا وقت تھا تو سب طرف بھاری سا ہو گیا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے بی پی شوٹ کر رہا ہے. فجر کو بھی ایسے تو میں نماز نہیں پڑھنے گیا. حدیث کہتی ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں نماز کے وقت. وہ لوگ جو عشاء اور شام اور ظہر کی نماز میں 4 سے 5 سے 10 صفیں مسجد میں نظر آتی ہیں، فجر کو کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ جس دن جمعے کی نماز جتنے لوگ فجر پہ آ جائیں گے، کہنے والا کہتا اس دن بیت المقدس فتح ہو جائے. تعجب کی بات یہ ہے، یورپ کی تعریف کریں گے، وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں. خود اذان ہوئی ہوتی تو سوئے ہوتے. تعریفیں کن کی کر رہے ہیں؟ کافروں کی. اور خود نماز ہو جاتی ہے اور پتہ ہی کچھ نہیں. اور سچی بات پوچھیں، جو اللہ نے فجر کی نماز میں لذت رکھی ہے وہ کسی نماز میں، اس کی وجہ سمجھیے. میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، بالکل انسان صبح صبح اٹھتا ہے تازہ دم، خالی ذہن، فجر کی نماز میں اس لیے 60 سے 100 آیتیں پڑھنے کا عمل اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے. یقین مانیے فجر کی نماز میں جو لذت آتی ہے باقی کسی نماز میں جی نہیں چاہتا کہ بندہ اس نماز کو چھوڑے. حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے. صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی، یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے. باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، جو اتنے لوگ جو ہے وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں. اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو. اور 7 صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے؟ فوراً ستونوں کے پیچھے. جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا؟ جماعت. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا
کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ چاروں حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں. تو صحیح طریقہ